اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے گئے تو کیا دوبارہ کھڑے ہو کر سورت پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ فرض کے بعد واجب کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو رکوع سے دوبارہ لوٹنا چاہیے سورت کی طرف، سورت ملانی چاہیے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرنی چاہیے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ سورت ملانا تو واجب ہے، فرض تو نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم فرض چھوڑ کے واجب کی طرف جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورت ملانا بذات خود تو واجب ہے، لیکن قرآن مجید نے جو یہ کہا ہے نا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، نماز میں جو تم جتنی آسانی ہو تم تلاوت کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے مطلق قرات فرض ہے۔ مطلق قرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی خاص مقدار اللہ نے واجب نہیں کی ہے، تھوڑا بھی پڑھ لو گے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تو اگر کسی نے چند آیتیں بھی پڑھ لیں تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکوع میں بھی اس کو یاد نہیں آیا اور سجدے میں جا کے یاد آیا تو سجدہ سہو کر لے، نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ فرض قرات ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ مطلق قرات فرض ہے، اس کو کسی خاص متعین مقدار کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہ جتنی تلاوت کرے گا تو وہ تلاوت بطور فرض ہی ادا ہوگی۔ یعنی اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ اتنی تلاوت تو فرض تھی، یہ ہو گئی ہے، اب جو آگے چل رہی ہے وہ واجب تلاوت ہے۔ نہ، کیونکہ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقدار متعین کر ہی نہیں سکتے آپ اس میں، یعنی زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جتنی تلاوت مقتدی قیام کی حالت میں کرتا ہے، جتنی قرات کرتا ہے، وہ بطور فرض ہی ادا ہو رہی ہوتی ہے، لہذا فرض کی ادائیگی کا ہی اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کے بعد جب وہ سورت ملائے گا تو وہ بھی بطور فرض ہی تلاوت ہوگی، یعنی وہی تلاوت، فرض تلاوت ادا کرنے کا ثواب ملے گا جس کا قرآن نے اس کو حکم دیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ میں۔ تو یہ بڑی تفقع کی بات ہے جو حضرات فقہا نے یہ علمی نکتہ اٹھایا ہے۔ اسی وجہ سے جب بندہ رکوع میں جاتا ہے اور وہ سورت ملانا بھول جائے تو وہ جب سورت ملانے کی طرف لوٹے گا اور تلاوت کرے گا تو ہم اس تلاوت کو یہی کہیں گے کہ یہ فرض قرات جو اللہ نے اس پر واجب کی ہے، یہی فرض قرات ہی ادا کر رہا ہے۔ تو اس کو فرض سے فرض کی طرف لوٹنا ہی کہا جائے گا، فرض سے واجب کی طرف لوٹنا نہیں کہا جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے دلیل تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ مدرسے میں 8 سال درس نظامی پڑھیں، تخصص فی الافتاء کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ مدرسوں میں علماء اس لیے بنتے ہیں کہ وہ فقہ کو پراپر وے میں پڑھتے ہیں، تو ان کو پھر فقہا کی دلیل بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو فی الحال آپ کے ذمہ علماء کی اتباع ہی لازم ہے۔ تو آپ اگر سورت ملانا بھول گئے ہیں، رکوع میں چلے گئے، اٹھیں، سورت ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں آپ۔ اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا، سجدے میں جا کے یاد آیا، بس پھر اب سجدہ سہو ہی ہے، کیونکہ آپ سے واجب چھوٹا ہے، فرض نہیں چھوٹا۔ تو لیکن رکوع میں یاد آیا تو واپس لوٹیں، اور یہ لوٹنا فرض سے فرض کی طرف لوٹنا کہلائے گا، فرض سے واجب کی طرف لوٹنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ جتنی بھی تلاوت ہم قیام میں کرتے ہیں وہ تلاوت اگرچہ یعنی ہم پہ فرض ہوتی نہیں ہے، کیونکہ چند آیتیں پڑھ کے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن مطلق قرات فرض ہے، تو جتنی بھی ہم تلاوت کرتے رہیں گے وہ زبان سے بطور فرض کی ادائیگی ہی کہلائے گی، وہ کہ وہ فرض ہی ادا، وہ فرض قرات ہی ادا ہو رہی ہے۔